بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ ایک ہفتے سے قربانی سے متعلق اہم احکام اور مسائل کا بیان چل رہا ہے۔ تقریباً وہ مسائل اب اپنے اختتام کے قریب ہیں۔ آج جو مسائل بیان کرنے ہیں ان کا تعلق ہفتے کے دن سے ہے جو 9 ذی الحجہ ہے، لیکن چونکہ کل جمعہ ہے، جمعے کے دن درس نہیں ہوتا، اس لیے ہفتے کے دن سے متعلق جو باتیں عرض کرنی ہے وہ آج میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ اگر ہفتے کے دن بیان کی جائیں گی تو آدھا دن گزر چکا ہوگا، بلکہ پورا دن گزر چکا ہوگا۔ اس لیے آج ان مسائل کو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ اچھے طریقے سے سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہفتے کے دن 9 ذی الحجہ ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنی ہے، متوسط اور درمیانی آواز سے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے۔ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ بڑا عجیب و غریب ترانہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو یہ تکبیر تشریق کتنی پسند ہے۔ میں دراصل اس کے پس منظر میں جانا چاہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات مختصر سی ہے، لمبی بات نہیں ہے، گھبرائے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں 23ویں پارے میں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں ذبح کرنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے خلیل کا در حقیقت امتحان لینا چاہتے تھے کہ خلیل ایسے ہی خلیل ہے، یہ واقعی خلیل ہے، تو واقعی خلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن جن آزمائشوں سے آپ کو گزارا، 100% ان تمام کی تمام آزمائشوں میں آپ پورے اترے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ تمغہ ان کے سر پر سجایا کہ قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ کو پیشوا اور مقتدی بناتے ہیں۔ یہ ایسے ہی، یہ صحرا سر پر ایسے ہی نہیں رکھا جاتا، اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بڑے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانات سے عبارت ہے۔ خیر، میں ان امتحانات کا تذکرہ نہیں کر رہا، نہ اس وقت وہ میرا موضوع ہے۔ تو جب ذبح کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کو تو صرف امتحان لینا مقصد تھا۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ یہ دمبا لے کر فٹافٹ پہنچو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس دمبے کو لے کر جب آئے تو بے ساختہ ان کی زبان پر نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنا جملہ نکلا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ دمبا لے کر آ رہے ہیں تو ان کی زبان پر بے ساختہ آیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جب ننھے اسماعیل نے یہ دیکھا تو ان کی زبان پر بے ساختہ جاری ہو گیا واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے تینوں کی زبان سے نکلی ہوئی ایک مکمل تسبیح کو قیامت تک کے لیے مشروع قرار دے دیا۔ قیامت تک کے لیے یہ ترانہ بن گیا، جب تک قیامت ہوگی۔ 9 تاریخ آئے گی، یوم عرفہ، فجر سے لے کر عصر کی نماز تک کے حکم ہے، ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے، ہر مقیم کے لیے، ہر مسافر کے لیے، جماعت سے نماز پڑھنے والے کے لیے، الگ نماز پڑھنے والے کے لیے۔ ان دنوں میں اگر کوئی نماز قضا ہو جائے تو بھی اس کے لیے کہ ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے اس تسبیح کے ذریعے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق اس کو کہتے ہیں۔ عورتوں کو بھی گھر میں یہ مسئلہ بتا دیں، ہفتے کے دن فجر کی نماز سے یہ تسبیح پڑھے گی۔ مرد چونکہ مسجد میں پڑھتے ہیں تو عام طور پر الحمدللہ لوگ پڑھتے ہیں، تو جس کو یاد نہیں رہتا تو وہ بھی پڑھ لیتا ہے،
لیکن خواتین تو ظاہر ہے کہ اکیلے نماز پڑھتی ہیں، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو جائے نماز ہے جہاں پر نماز پڑھتی ہیں، ایک کاغذ پر لکھ کر تکبیر تشریف پن جو کشن ہوتی ہے اس سے اس کو لگا لیا جائے، جب جائے نماز کھولے گی تو وہ پرچی یاد کرا دے گی کہ تکبیر تشریف پڑھ لو۔ تو ہر ایک کو پڑھنا ہے بلند آواز سے۔ اس میں ہمارے اندر سی بے اعتدالیاں ہوتی ہیں، بعض تو بیچارے آواز ہی نہیں نکلتی، ایسا لگتا ہے جیسے کہ بھوک سے فاقوں سے بیچارہ اس وقت ختم ہونے والا ہے، اور بعد ایسے چیخ کر پڑھتے ہیں کہ پورا محلہ اٹھ کر آ جائے کہ پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی ہے۔ نہ افراط اور تفریط نہیں، درمیانی آواز سے یہ تکبیر تشریف ایک مرتبہ پڑھنی ہے، سنت ہے، ایک مرتبہ سے زیادہ نہیں ہے۔ اور نماز کے علاوہ ویسے میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے حضرات صحابہ اس تکبیر کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، وہ ایک الگ موقع ہے اس کا۔ اور نماز کے بعد جو پڑھنے کا موقع ہے وہ صرف ایک مرتبہ یہ پڑھنا ہے، ہر آدمی پڑھے گا۔ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھے گا، اور اگر کسی آدمی کی جماعت سے نماز رہ گئی ہے، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی پڑھے گا، لیکن وہ بھی کیسے پڑھے گا بتا نہیں رہے، درمیانی آواز سے، اتنی آواز سے پڑھے کہ اس کو خود بھی کانوں سے اپنی آواز سنائی دے، یہ نہیں کہ بالکل آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہے، بلند آواز سے پڑھے گا۔ تکبیر تشریف ایک مرتبہ لازمی پڑھنا ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ تو تکبیر تشریف کا ہے، اور ہفتے کے دن انشاءاللہ وہ شروع ہوگی فجر کی نماز سے لے کر، اور 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک انشاءاللہ اس تصویر کو پڑھنا ہے۔ 9 تاریخ جو ہے وہ یوم عرفہ ہے۔ یہاں پر ایک اور بات کے ساتھ ساتھ سمجھ لیں، ہمیشہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے، ہر ملک کی 9 تاریخ کے اعتبار سے وہاں کا یوم عرفہ ہوتا ہے۔ اب سعودیہ میں جو ہے وہ حجاج انشاءاللہ کل وقوف عرفہ کریں گے، اور یہ وقوف عرفہ یہ حج کا اہم ترین رکن ہے، رکن اعظم ہے وقوف عرفہ۔ تو سعودیہ میں جو حضرات ہیں ان کے لیے عرفہ کا دن کل ہے، اور ہمارے لیے پرسوں، ہمارے لیے پرسوں ہفتے کا دن ہے۔ تو جو آدمی جس ملک میں رہ رہا ہے وہاں کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کے اعتبار سے وہ یوم عرفہ منائے گا۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یوم عرفہ غفر له سنتین متتابعین، جس آدمی نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ مسلسل اس کے 2 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صوم یوم عرفہ کفارۃ السنۃ الماضیہ والسنۃ المستقبلہ، ماضی کے 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور مستقبل کے یعنی آئندہ 1 سال کے پیشگی گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ ویسے تو یہ ان تاریخ سے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق نے رکھنا چاہیے، بہت سارے لوگوں نے ماشاءاللہ رکھا، لیکن اگر بالفرض ہم اب تک اگر نہیں رکھ سکے تو کم سے کم ہفتے کے دن کا روزہ ہمیں رکھنا چاہیے، تاکہ یہ جو فضیلت ہے یہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ ہفتے کے دن کا روزہ، اور اتوار کا دن تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یوم العید ہے، اور اس دن روزہ رکھنا حرام اور ممنوع ہے، اس لیے کہ اس دن ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے، اور مہمان جب کسی کے ہاں جائے اور روزے سے ہو تو یہ بات غیر مناسب ہے۔ اس لیے آخری روزہ جو ہے وہ ہفتے کا دن کا ہے، تو ہفتے کے دن ہم میں سے ہر ایک کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔